دوستو خوش آمدید۔ کامو اولیوا زمین کے قریب اور سورج کے گرد چکر لگاتا پر اصرار سیارچہ کیا چاند کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے؟ گزشتہ چند سالوں سے کامو اولیوا نامی سیارچہ سائنسدانوں کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ سن 2016 میں دریافت ہونے والے اس سیارچے سے متعلق ماہر فلکیات کو اب تک صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا تھا کہ اس کا مدار زمین سے کافی قریب ہے، لیکن حال ہی میں ہونے والی نئی تحقیق نے کچھ ایسے شواہد فراہم کیے ہیں جن کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ شاید یہ پر اسرار سیارچہ زمین کے چاند کا ہی ایک ٹکڑا ہے۔ ایریزونا یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ماہر فلکیات بینجامن شارکی کہتے ہیں کہ کامو اولیوا کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ کوئی عام سیارچہ ہے۔ بینجامن کے ساتھی سانچیز بھی اس تحقیق کا حصہ تھے۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ عین ممکن ہے کہ کسی شہابی پتھر سے ٹکراؤ کے بعد چاند کی سطح سے ٹوٹ کر یہ سیارچہ مارز وجود میں آیا ہو۔ اس سوال کا حتمی جواب تو صرف اس صورت میں مل سکتا ہے کہ اس کے نمونے لے کر ان کا معائنہ کیا جائے، اور عین ممکن ہے کہ چند ہی سالوں میں ایسا ممکن بھی ہو جائے۔ لیکن سائنسدانوں کے پاس ایسی کئی وجوہات ہیں جن کے باعث وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس سیارچے کے بارے میں لگایا گیا اندازہ درست ہے۔ لیکن پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سیارچہ ہے کیسا۔ 40 میٹر لمبے کامو اولیوا نامی سیارچے کو پہلے HO3 2016 کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسے امریکی ریاست ہوائی میں موجود پینسٹارز 1 نامی ٹیلیسکوپ سے دریافت کیا گیا تھا۔ ہوائی کی مقامی زبان میں اس کا نام جھولتا ہوا آسمانی ٹکڑا رکھا گیا۔ زمین کے جیسے مدار میں گردش کے باعث تکنیکی اور سائنسی اعتبار سے اسے چاند کی بجائے ایک ثانوی سیارچے کی حیثیت دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ سیارچہ زمین کے گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین کی مانند سورج کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ یعنی اگر زمین اپنا مدار چھوڑ بھی دے تو یہ سیارچہ اپنے مدار میں سورج کے گرد ہی گھومتا رہے گا۔ سائنسدانوں نے اب تک ایسے 5 ثانوی سیارچے دریافت کیے ہیں، لیکن کامو اولیوا وہ پہلا سیارچہ ہے جس کا جائزہ لینا ممکن نظر آتا ہے۔ سانچیز کہتے ہیں کہ اپریل کے مہینے میں اس سیارچے کو بڑی ٹیلیسکوپ کی مدد سے زمین سے آرام سے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ دوسرے ایسے ہی سیارچے ٹیلیسکوپ کی حد نگاہ سے بھی دور ہیں۔ کیا یہ سیارچہ واقعی میں چاند کا ٹکڑا ہے؟ اس سیارچے کے تجزیے کے دوران سائنسدانوں نے دیکھا کہ اس کی رنگت غیر معمولی حد تک سرخ ہے، جو غالباً دھاتی معدنیات کی موجودگی کے باعث ہے۔ سانچیز کہتے ہیں کہ آسان زبان میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم نے اس سیارچے پر پڑنے والی سورج کی شعاؤں کی روشنی میں یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس میں سیلیکیٹ معدنیات پائے جاتے ہیں۔ جس بات نے ہماری توجہ حاصل کی وہ یہ تھی کہ اس سیارچے کی شکل چاند کی سطح سے زیادہ ملتی جلتی ہے۔ سائنسدانوں نے اس بات کا اندازہ یوں بھی لگایا کہ اس سے ملتا جلتا ایک پتھر 1970 کی دہائی میں چاند پر بھیجے جانے والے اپولو مشن بھی لے کر لوٹا تھا۔ سانچیز کہتے ہیں کہ ہماری توجہ اس جانب اس لیے مرکوز ہوئی کیونکہ ہم نے پہلی بار ایسی کوشش کی ہے
جس میں ہم نے زمین سے نہایت قریب سورج کے گرد چکر لگانے والے ایک سیارچے کا بغور جائزہ لیا، اور ہمیں یہ شک ہے کہ یہ ہمارے چاند کا ہی ایک ٹکڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس پر اصرار سیارچے سے متعلق چند اور نظریات بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک کا ماننا ہے کہ یہ ایک ٹروجن سیارچہ ہے جس کا زمین یا سورج سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ٹکڑا نما سیارچہ زمین کے قریب پائی جانے والی کسی اور چیز کا حصہ ہو سکتا ہے۔ ان تمام نظریات کے باوجود اس سیارچے پر ہونے والی نئی تحقیق سے جڑے ماہر فلکیات کا ماننا ہے کہ ان کے حاصل کردہ شواہد ان کی تھیوری کا وزن بڑھا دیتے ہیں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ فی الحال 100% یقین سے تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ یہ سیارچہ کسی اور بڑے سیارچے سے ٹوٹ کر بنا ہو، لیکن حتمی فیصلہ اس وقت ہو سکے گا جب اس کی سطح کے نمونے حاصل ہو سکیں گے۔ دوستو، مستقبل قریب میں ایسا ہونا عین ممکن ہے۔ چین کے ایک منصوبے کے تحت اسی دہائی میں ایک ایسا روبوٹک مشن خلا میں بھیجا جائے گا جو اس سیارچے کی سطح پر جا کر وہاں سے نمونے حاصل کر سکے گا۔ اگر ایسا ہوا تو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ یہ سیارچہ چاند کا ہی ٹکڑا ہے یا کچھ اور۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔